السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ ذوالفقار. آپ دیکھ رہے ہیں درپردہ. مشرق وسطیٰ کی صورتحال مزید پیچیدہ اور خطرناک رخ اختیار کر رہی ہے. ایسے میں ایرانی صدر کی جانب سے جنگ بندی کے لیے 3 بنیادی شرائط سامنے آنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایران صرف جنگی میدان میں ہی نہیں بلکہ سفارتی محاذ پر بھی اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہتا ہے. ایرانی صدر کے مطابق جنگ بندی اسی صورت ممکن ہے جب ایران کے آئینی اور خود مختار حقوق کو تسلیم کیا جائے، جنگ کے دوران ایران کو ہونے والے نقصانات کا مکمل ہرجانہ ادا کیا جائے اور عالمی طاقتیں آئندہ ایران کے خلاف کسی بھی جارحیت کی روک تھام کی ضمانت دیں. یہ شرائط بظاہر سخت ضرور ہیں، لیکن در حقیقت وہی اصول بیان کرتی ہیں جو ہر خود مختار ریاست اپنے دفاع اور وقار کے لیے پیش کرتی ہے. اسی دوران ایران کی طاقتور عسکری طاقتوں نے بھی واضح پیغام دیا ہے کہ ایرانی حملے رکنے والے نہیں. پاسداران انقلاب کے ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایرانی بندرگاہوں کو نشانہ بنایا گیا تو خطے کی دیگر بندرگاہیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی. دوسری طرف امریکی عسکری حلقوں میں بھی تشویش پائی جاتی ہے. پینٹاگون کے بعض حکام نے اعتراف کیا ہے کہ اس وقت آبنائے ہرمز میں جنگی جہاز بھیجنا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے. امریکہ اور اسرائیل کے بعض حلقوں کا خیال تھا کہ ایران پر شدید حملوں کے بعد ملک کے اندر انتشار پیدا ہوگا اور شاید حکومت کمزور پڑ جائے، مگر زمینی حقیقت اس کے برعکس نظر آئی. شدید بمباری کے دوران ایرانی عوام اپنے نئے سپریم لیڈر کے ساتھ کھڑے دکھائی دیے اور کسی بڑے پیمانے پر عوامی بغاوت یا مہاجرت کا منظر سامنے نہیں آیا. اس صورتحال نے اس نظریے کو تقویت دی ہے کہ جب قوم اپنی ریاست اور دفاعی اداروں کے ساتھ متحد ہو جائے تو بیرونی دباؤ اس کے حوصلے کو توڑ نہیں سکتا. اگر ایرانی عوام یہ عزم نہ دکھاتی تو شاید امریکہ کے رجیم چینج کے بیانیے کو حوصلہ مل جاتا. اسی بحران میں ایک اور اہم پہلو عرب ممالک کا رویہ بھی رہا. سعودی عرب اور امارات سمیت مختلف مسلم ریاستوں نے محتاط اور معاملہ فہم پالیسی اختیار کی اور ایران کے حملوں سے نقصان کے باوجود انہوں نے براہ راست اس جنگ میں شامل ہونے سے گریز کیا. اسی طرح عراق کے بعض کرد مسلح گروہوں نے بھی کسی بیرونی طاقت کی پراکسی بننے سے انکار کر کے ایک محتاط سیاسی رویہ اختیار کیا. یہ تمام صورتحال افغانستان اور خطے کے دیگر ممالک کے لیے بھی ایک اہم سبق ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ بیرونی طاقتوں کی پراکسی بن کر کسی ملک میں عدم استحکام تو پیدا کیا جا سکتا ہے، لیکن نہ کوئی ریاست فتح کی جا سکتی ہے اور نہ ہی پائیدار نظام قائم کیا جا سکتا ہے. کیا ایران جنگ ختم ہونے والی ہے یا مزید ریاستوں کو اپنی لپیٹ میں لینے والی ہے؟ تو اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے منیر اکرم صاحب، سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ ہیں، سابق سفیر بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے منصور جعفر صاحب، ماہر امور مشرق وسطیٰ ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. منیر صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ ایران کی جانب سے جو 3 شرائط رکھی گئی ہیں، سب سے پہلے ان شرائط کو ایک تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا یہ شرائط تسلیم ہو سکتی ہیں یا پھر محض ایک مذاکراتی دباؤ ہے؟ جی، میرے خیال میں یہ شرائطیں ایک ان کی وار ٹائم پوزیشن ہے. جنگ میں جنگ جاری ہے اور اس وقت انہوں نے دکھانا ہے کہ ہم مضبوط ہیں، ہم یونائٹڈ ہیں اور ہماری طاقت ہے اب تک. تو اس نظر سے دیکھنا ہے یہ پوزیشن. اب کیا نتیجہ نکلتا ہے، یہ جنگ کس طرح سے ختم ہوتی ہے اور کس ٹرمز کے اوپر، وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا. اس وقت میرے خیال میں دونوں پوزیشنز جو ہیں، ایران کی پوزیشن ہے اور دوسری طرف جو امریکہ کی پوزیشن ہے، اس میں بہت اختلاف ہیں اور اس کو یعنی ریکنسائل کرنا بہت مشکل ہوگا اس وقت. اس سے پہلے کبھی کسی ملک کی جانب سے، کیونکہ جنگیں گزشتہ کئی سالوں میں ہوئی ہیں، اس طرح کی کوئی شرائط رکھی گئی؟ کیونکہ امریکہ تو بار بار کہہ رہا ہے کہ ایران ہماری یہ مطالبات مان لے تو جنگ ختم ہو جائے گی. تو اب ایران نے بھی تو اپنے مطالبات پیش کیے ہیں، تو کیا پہلے بھی کبھی کسی ملک نے ایسا کیا؟ جی، پہلے بہت واقعے ہوئے ہیں اور جنگ میں یہ ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے اپنی اپنی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ اختیار ہو جاتی ہے. پر یہ ایک ایسا واقعہ ہے جہاں طاقت تو ہے امریکہ کے پاس اور اس کے اسرائیلی جو الائنس ہے، اور اس سے ان کی طاقت تو ہے. ایران کے اوپر بہت بمباری ہوئی ہے، ان کی بہت تباہی ہوئی ہے، پر جو ایرانی حکومت ہے وہ ابھی تک ڈٹی رہی ہے
اور ان کے پاس اب تک یہ قوت ہے کہ وہ میسائل تو ڈرون ابھی تک وہ پھینک رہے ہیں، اور جو ہارموز اسٹریٹ ہے اس کو بند کر دیا ہے، اور اکنامک امپیکٹ جو ہے اس جنگ کا وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو وہ ان کی لیوریج ہے اور وہ استعمال ضرور کریں گے، پر اب نے دیکھنا ہے کہ یہ جنگ کیسے ختم ہوگی۔ میرے خیال میں مذاکرات کی تحت یہ جنگ بند ہونا مشکل ہے۔ یہ جنگ بند ہوگی ایگزوشن سے دونوں طرف کی، پھر اس کے بعد میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا معاہدہ ہو سکتا ہے، کچھ جو فیوچر میں کیا ارینجمنٹ ہو سکتی ہے، دونوں طرف کی کیا معاہدہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات کی بات ہے اس وقت میرے خیال میں بالکل جنگی رویہ دونوں طرف کا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اچھا منصور صاحب، صدر ٹرمپ تو جب سے جنگ شروع ہوئی تو اس کے کچھ دن بعد ہی کہنا شروع ہو گئے تھے کہ امریکہ یہ جنگ جیت چکا ہے، لیکن ابھی جو امریکہ کا رویہ ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایران کو یہ مجبور کر رہا ہے کہ وہ یہ جنگ ختم کرنے کے لیے راضی ہو جائے۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ ایران کے پاس اتنی کیپیبلٹی شاید نہ ہو کہ وہ اس جنگ کو بہت زیادہ لمبا کھینچ سکے۔ اگر یہ جنگ مزید طول پکڑتی ہے تو ایران کے لیے کتنی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں؟ جی، اس میں صرف اور صرف ایران کے لیے مشکلات کھڑی نہیں ہوں گی، اس میں ان کے طوالت جو ہے وہ نہ صرف جو جنگ کے فریق ہیں اسرائیل، امریکہ اور ایران، ان کے لیے مشکل کا باعث بنے گی، بلکہ پورے ریجن جو ہے، بلکہ اس کے جو فار ریچنگ امپیکٹ ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ٹریکل ڈاؤن افیکٹ کی صورت میں پوری دنیا کی معیشت پر اس وقت ظاہر ہونا شروع ہو گئے، وہ ساروں کو اس کی کسی نہ کسی طرح حدت جو ہے یا حرارت جو ہے وہ پہنچے گی، اور وہ میں سمجھتا ہوں ایک ایسا قول فیصل ہوگا، ایک ایسا فیصلہ کن مرحلہ ہوگا کہ جب یہ تمام جو متاثرہ فریق ہیں وہ اس جنگ بندی کے حوالے سے کسی نہ کسی درجے میں اپنا کوئی کردار ادا کریں گے۔ اور جیسے امبیسڈر صاحب نے فرمایا کہ جنگ میں ابھی تک تو سارے فریق جو ہیں وہ بہت پرعزم نظر آتے ہیں، اور خاص طور پہ امریکہ اور اسرائیل کو جو گھمنڈ ہے اپنے ملٹری مائٹ پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کو جو اپنی مزاحمت اور ریزیلینس پہ جو مان ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اب تو یہی لگ رہا ہے کہ جب تک ان کے ترکش میں تیر ہے، ایک بھی تیر ہے، اس وقت تک ایران بھی باز نہیں آئے گا، اور اسی طریقے سے امریکہ کو تو ظاہر ہے اس وقت جو بے پناہ قوت حاصل ہے، اگرچہ اس کی بڑی حد تک قوت جو ہے وہ زائل ہو چکی ہے اور اس کا کوئی مؤثر جی نتیجہ جی نہیں نکلا، خاص طور پہ جو انٹرسپٹر بڑے پیمانے پہ ان کے ضائع ہوئے ہیں، پھر اسی طریقے سے جو میزائل انہوں نے اندھا دھند فائر کیے ہیں، اور اس کا جو ایک ملٹری بل جو ہے اس وقت ایک بڑا ہی ہیوج ملٹری بل بن چکا ہے، تقریباً 12 بلین سے زیادہ کا، اور یہ کل کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس بل کی کہیں ایڈجسٹمنٹ بھی کروانی ہے، سیٹلمنٹ بھی کروانی ہے، اگرچہ اس وقت وہ ملٹری کریڈٹ کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے تمام کا تمام جو ہے ایکسپینس اپنی ذمہ داری اور ذاتی ذمہ داری بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن امریکہ جس اچھا ملک کا نام ہے وہاں پہ منصور صاحب، آپ کی اسی بات کو میں سیکنڈ کرنا چاہوں گی۔ آپ نے جو بات ابھی کہی کہ یہ صرف ایران کے لیے نہیں، امریکہ اور اسرائیل کے لیے بھی یہ دباؤ کا باعث بن سکتی ہے، اور امریکہ کی معیشت کے حوالے سے تو ویسے ہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت دباؤ کا شکار ہے، اور کچھ لوگ تو بینک کرپٹ ہونے کی بھی باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ امریکہ کتنی لمبی اس جنگ کو طول دے سکتا ہے، کتنا عرصہ لے کر چل سکتا ہے، کیونکہ امریکہ کو تو اس جنگ میں دھکیلنے والا ہی اسرائیل ہے۔ یہ بھی ایک ایسی یعنی ڈبیٹ ہے کہ کس نے کس کو جنگ میں دھکیلا ہے، یہ باہمی جسے کہتے ہیں ملی بھگت کے نتیجے میں یہ جنگ جو ہے وہ انلیش کی گئی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ اتنا سادہ ہے کہ اسے اسرائیل جو ہے وہ اپنے دباؤ میں لا کے اس جنگ میں گھسیٹ لایا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو پوری جنگی تیاریاں تھی وہ پچھلے سال کی جو جنگ ہے اس کے بعد سے ہی کسی ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں رکی تھی، اسی نوعیت کے جوہری توانائی کے پروگرام کے حوالے سے مطالبات، پھر اس کے بعد ایران کو داخلی طور پہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے مظاہروں کی حمایت، سپورٹ، اور پھر اسی طریقے سے جب اس جنگ کا پورا الاؤ دہکایا جانا تھا تو اس سے پہلے جو بڑی ایک لاؤ لشکر، خاص طور پہ سمندروں کے اندر ان کے بحری بیڑے اور اس نوعیت کی چیزیں، یہ تمام کی تمام جو سیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، یہ جنگ ہی کی تیاریاں تھی، اور اس کو صرف اور صرف اس کی ایک ٹائمنگ کے حوالے سے ایک ایسی بات کہی جاتی ہے کہ شاید امریکہ اس وقت اس جی کو جی کلک نہیں کرنا چاہتا تھا، ٹریگر نہیں دبانا چاہتا تھا، لیکن تیاری اس کی مکمل تھی، اور اسی کو دیکھتے ہوئے کیونکہ اس وقت جو داخلی طور پہ خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو خود اپنی پاپولیرٹی کا جو اس وقت خطرہ درپیش ہے، اور دوسری طرف ان کے جو ملٹری حلیف ہے، سیاسی حلیف ہے ڈونلڈ ٹرمپ، نیتن یاہو صاحب، ان کی جو سیاسی موت جو ہے عدالت کے ذریعے بالکل وقوع پذیر ہوا جا رہی تھی کہ ان کے خلاف، تو انہیں ضرورت اس امر کی تھی کہ جس طریقے سے ماضی میں غزہ کی جنگ کو 2-2.5 سال طول دے کے ان کو تقریباً 27
پیشیاں دلوائی دی گئی ان کے کرپشن کے مقدمات میں. تو اب ایک بار پھر ایک ایسی جی جی جنگ کا اعلان دکھایا جائے کہ جس کو بنیاد بنا کے دنیا کے سامنے پہ مقدمہ پیش کیا جا سکے نیتن یاہو کا کہ وہ تو اس وقت ایک وار زون میں ہیں اور ایک جنگ لڑ رہے ہیں. تو ایسے میں داخلی طور پہ ان کے خلاف اس طرح کے مقدمے جو ہیں وہ ڈیفر کر دیے جائیں. تو یہ اپنے جو داخلی بحران تھے ان سے آنکھ بچانے کے لیے، ان سے مواخذے سے بچنے کے لیے یہ سارے کا سارا جو ہے وہ معاملہ کیا گیا. اور اس کے لیے جو گول پوسٹ بعد میں تعین کیے گئے کہ کبھی اس کو رجیم چینج کا نام دیا جاتا ہے، کبھی اس کو نام دیا جاتا ہے کہ جی ہم صرف اور صرف ان کا جوہری پروگرام کے پیچھے ہے، کبھی ان کا جو علاقائی ایک ایجنڈا تھا اس کو کنٹین کرنے کے حوالے سے. یعنی کوئی کلیئر کٹ جسے کہنا چاہیے مقاصد جنگ کے شروع میں بیان کیے گئے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہر روز ایک نیا بیان صبح کچھ دیتے تھے، شام کو کچھ دیتے تھے، جس سے اس جنگ کے حوالے سے جو امریکہ یہ کا بھی ایک بحث ہے منصور صاحب کہ جو کلیئر مقاصد ہیں اس جنگ کے حوالے سے وہ بیان نہیں کیے گئے، چاہے وہ نیتن یاہو کی کرپشن کو چھپانے کے حوالے سے ہوں معاملات یا پھر ایپسٹین فائلز کے معاملے کو چھپانے کے لیے ہو. منیر صاحب، پہلے غزہ کے معاملے میں نسل کشی کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ نے ہر قرارداد کو ویٹو کیا. اب جو ایران کی جنگ کے معاملے میں جو قرارداد تھی اس کو بھی ویٹو کر دیا. پھر اقوام متحدہ کا کردار کیا رہ جاتا ہے؟ جی، اقوام متحدہ میں تو دیکھیں سلامتی کونسل جو ہے وہ سب میں اہم ادارہ ہے اس کا، اور سلامتی کونسل میں تو امریکہ بیٹھا ہوا ہے اور جو وہاں ان کا ویٹو ہے. ان کے دوست جو جی فرانس اور یو کے، ان کا بھی ویٹو ہے. تو سلامتی کونسل سے تو اس وقت کچھ اثر رکھنا ناممکن ہوگا. ہم نے یہ جو جنگ ہے، اب یہ جنگ جاری ہے اور یہ جنگ کا فیصلہ ہوگا طاقت کے تحت. اور طاقت کے تحت ایک طرف سے امریکن اور اسرائیلی جو طاقت ہے وہ استعمال ہو رہی ہے ایران کے خلاف. دوسری طرف سے ایرانی بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور جو کچھ ان کی قابلیت ہے وہ میزائل، ڈرون وغیرہ وہ جی ابھی جی تک استعمال کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں سلامتی کونسل کے تحت تو یہ بعد میں بات آئے گی، جب یہ جنگ رکے گی اس کے بعد میں پھر مذاکرات شروع ہوں گے، کچھ پھر وہاں سے شاید کچھ نکل سکے. پر امریکہ کی جب تک یہ جنگ میں جاری ہے اور امریکہ کی اس میں پارٹیسپیشن ہے، تو امریکہ تو کوئی بھی قرارداد ہوگی ان کے خلاف وہ تو روک دے گا وہاں. اچھا منصور صاحب، امریکہ اور اسرائیل کی یہ کوشش تھی کہ خلیجی ممالک بھی اس جنگ میں ایران کے خلاف کھڑے ہوں، لیکن خلیجی ممالک کا رویہ ہم نے بہت محتاط دیکھا ہے. کیا امریکہ خلیجی ممالک کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ اس جنگ میں مکمل طور پر امریکہ کے ساتھ ایران کے خلاف کھڑے ہوں؟ دیکھیں جی، اس وقت تو جتنا بڑا ہاتھ خلیجی ممالک کے ساتھ امریکہ نے کیا ہے شاید ہی ایران نے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کیا ہو. کیونکہ جس سیکورٹی امبریلا کے نام پہ وہ یہاں پہ بالکل. برسوں اڈے بنا کر اور مختلف ان کے ٹھکانے بنا کر، گریزن کیمپ بنا کر اور اپنا پانچویں بیڑا کھڑے کر کے ان کے ریال، درہم اور ڈالر لوٹ رہے تھے، تو وہ تو ایران کے یعنی پہلے 3-4 دن کے حملوں کے بعد ہی وہ آشکار ہو گیا کہ وہ سیکورٹی اپریٹرز کس طریقے سے دھڑام سے زمین پر آ گرا. وہ جسے ایک سیکورٹی ایسٹ یا ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ سمجھا جا رہا تھا، وہ کس طریقے سے ان ملکوں کے لیے ایک لائبلٹی بن گیا، اور ایک ایسی لائبلٹی کہ جو ابھی تک ان کی جان نہیں چھوڑ رہی تا وقت کہ امریکہ جو ہے اس بات کا اعلان نہ کر دے کہ ہم اپنے لوگ یہاں سے نکال رہے ہیں. بالخصوص نکالنے کا اعلان تو انہوں نے بہت پہلے کر رکھا تھا، لیکن ان کو نکالا اس طریقے سے تھا کہ جو ان کے گریزن کے لوگ تھے ان کو انہوں نے ہوٹلوں میں ٹھہرا دیا. اس کے بعد ایران کو ایک نیا بہانہ مل گیا کہ اس وقت جو سیولین ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے فوجی اساتذہ جات کو چھپانے کے لیے یا آرمی پرسنل، تو انہوں نے ہوٹلوں پہ اٹیک شروع کر دیے. پھر اسی طریقے سے جب اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران کے سیولین اداروں کو اور خاص طور پہ مالیاتی اداروں کو نشانہ بنانا شروع کیا، تو ایران کو ایک دوسرا جواز آ گیا. انہوں نے امریکہ اور ان کے جو اتحادی، ان کے اسی نوعیت کے جو مالیاتی ادارے ہیں، بینکس ہیں، ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا. جی جی. تو اس وقت تو یعنی جو اس وقت خلیجی ممالک اس وقت جس مشکل صورتحال سے دو چار ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے شاید امریکہ اور اسرائیل بھی نہیں، بالکل. اور ان کے پاس پوٹینشل اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ اگر چاہیں بھی تو وہ اس وقت اس جنگ میں نہیں کود سکتے. نہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ تو اپنی اس طرح کی منظم فوج ہے، مؤثر فوج ہے. وہ تو ایک جسے کہنا چاہیے ایک بھاڑے کے ٹٹو ہائر کر کے جو ہے امریکہ فوج کی شکل میں ان کے اساتذہ کو ہائر کر کے وہ اپنی ایک
جو انہوں نے ایک ترقی کا ایک ببل کریٹ کر رکھا تھا، اور اس کے نام پر وہ ساری دنیا سے جو ہے وہ ایک لحاظ سے سرمایہ بھی سمیٹ رہے تھے، فلائٹ آف کیپٹل بھی ان کے پاس جی آ رہا تھا. اب ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کس طریقے سے اس سرمایہ کو محفوظ بنائے. وہاں پہ تو گولڈ کی مارکیٹ جو ہے انہوں نے سیل لگا رکھی ہے کہ یہاں سے لے جائیں، کیونکہ ہمارے پاس اس کو کہیں باہر بھیجنے کے لیے ہوں کوئی وسائل نہیں ہے، ہرمز بند ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ایسا سیف پیسج سو صحیح مچ ہو کہ تقریباً 28 مارچ تک تو ایئر لائنز نے اپنی پروازیں بند کر رکھی ہیں. لوگ تو اب وہاں سے انخلاء کے حوالے سے کچھ سوچ بچار کر رہے ہیں بجائے یہ کہ وہاں کچھ ہوں انویسٹ کرنے کے. تو ایسی صورت میں یہ ممالک جو ہے کسی قسم کا ایسا ملٹری وینچر جو ہے وہ کرنے کے قابل نہیں ہے. اور ویسے بھی انہوں نے جو اپنے لیے بالکل مختلف بالکل اہداف طے کر رکھے ہیں لانگ ٹرم، چاہے وہ سعودی عرب کا 2030 ویژن ہو یا اس کے علاوہ یو اے ای کے جو مقاصد ہیں، تو ہوں وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس جنگ میں نہ الجھا جائے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ممالک بالکل کبھی بھی اس انداز سے ملیٹریلی ایران کے ساتھ سینگ نہیں پھنسائیں گے، وہ کیونکہ کبھی بھی ایران کا ڈائریکٹ پوٹینشیل. کوشش یہی کریں گے کہ ڈائریکٹ اس جنگ میں انوالو نہ ہو. سعودی عرب کے بغیر امریکہ کی اس خطے میں پوزیشن کیا ہوگی؟ باقی خلیجی ممالک کے ساتھ اس کا تعلق کس نوعیت کا ہوگا؟ کیونکہ لنڈسے گراہم سعودی عرب پہ کافی تنقید کر رہے ہیں. جی میرے خیال میں لنسی گرام کی تنقید کوئی اہم نہیں ہے. وہ ادھر ادھر وہ کافی باتیں کرتے ہیں. اب یہ ہم نے دیکھنا ہوگا. دیکھیں سعودی عرب کے پاس جو کچھ بھی قوت ہے وہ امریکہ کے ساتھ یعنی کہ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں. جو طاقت استعمال یہاں ہو رہی ہے اس جنگ میں وہ امریکہ کی طاقت ہے اور اسرائیل کی طاقت ہے. اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ خلیجی ممالک جیسے جی منصور صاحب کہہ رہے تھے یہ بیچ میں لپیٹ میں آ گئے ہیں. انہوں نے ان کا تو یہی ہوں کوشش تھی کہ یہ جنگ نہ ہو، پر یہ جنگ ہونے سے ان کو بہت سب میں زیادہ نقصان ان کو ہوا ہے. اور آگے ان کو سوچنا ہوگا کہ جو ان کا الائنس ہے امریکہ کا اور جو اڈے امریکن وہاں بٹھائے ہیں ان سے ان کو فائدہ ہے یا نقصان ہے. تو آگے ان کو سوچنا ہوگا. پر یہ بالکل بات کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ شامل نہیں ہوں گے اور پاکستان کی بھی کوشش یہی ہے کہ خلیجی ممالک جو ہیں اس جنگ میں شامل نہ ہوں. پر آگے یہ دیکھنا ہوگا کہ جب جنگ ختم ہوگی اس کے بعد میں ان کا کیا رویہ ہوگا. وہ کس طرف سے یہ سوچیں گے کہ اپنی سیکیورٹی آگے یہ کس طرح سے حافظ رکھیں گے. ان کی جو الائنسز ہیں اس کو کنٹینیو کریں گے یا دوسری قسم کی کوئی ارینجمنٹ کرنا ہوگا اس خطے میں، جیسے ایران کے ساتھ کچھ سمجھوتا کرنا ہوگا. اس کے تحت پھر سیکیورٹی اپنی وہ حاصل کر سکیں گے. اور بالکل یہ جنگ صرف مڈل ایسٹ کی نیا نقشہ ہی نہیں دکھائے گی بلکہ نئے الائنسز بھی شاید آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ایک بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس خطے کی جو صورتحال ہے امریکہ اور اسرائیل کی جنگ جو کہ ایران پر اس وقت جاری ہے، اس کی صورتحال کیا بن رہی ہے، خطے کا نقشہ کیا بنے گا، اور جیسے ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ اب نئے اتحادی کیا بنیں گے، یہ بھی بہت اہم سوال ہے. اچھا، اتحادیوں کی بات کرنے سے پہلے منصور صاحب آپ سے میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر کے حوالے سے جو امریکہ کے بیانات آ رہے ہیں کہ وہ زخمی ہیں، اگر تو ان بیانات میں سچائی ہے تو کیا ایران ایک نئی مشکل صورتحال کا سامنا کرنے والا ہے؟ جی یہ میں سمجھتا ہوں جنگ کے وہ کر و فر ہیں کہ جس نوعیت کے اعلانات اور خاص طور پہ اپنے دشمن یا بد مقابل کو کمزور شو کر کے، اسے بیمار اور علیل شو کر کے اپنا اور اپنے جو سپاہ ہے اس کا حوصلہ بڑھانا ہوتا ہے. ایسی کوئی صورتحال اگر زمین پہ ہوگی تو یقیناً اس کا اعتراف کرتے ہوئے ایرانی حکام کو کوئی باک نہیں ہے. لیکن ایسی کوئی صورتحال ہے نہیں، کیونکہ جس حملے میں ان کی اہلیہ اور ان کے والد صاحب سمیت دیگر اہل خانہ جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، یہ اس موقع پہ موجود نہیں تھے. تو لہٰذا اس نوعیت کی پروپیگنڈا، اس نوعیت کی جی بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ایرانی عوام کو یہ باور کرایا جائے کہ اس وقت ان کی نئی قیادت جو ہے وہ صحت اور اپنے پوٹینشل کے حوالے سے اس معیار پر نہیں ہے کہ جو ایک جنگ زدہ ملک کی قیادت کے حوالے سے اس کے جو لیڈرز میں ہونی چاہیے. تو یہ صرف اور صرف پروپیگنڈا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کسی آزاد ذریعے سے کوئی تصدیق ہو سکی ہے کہ یہ بات جو امریکہ کی طرف سے سامنے آ رہی ہے یہ ایسی ہی ہے. کیونکہ اس وقت تک ان کا جو ایک آڈیو پیغام ریلیز کیا گیا وہ بھی ایک حفظ ما تقدم کے طور پہ ریلیز کیا گیا ہے
क्योंकि वीडियो वगैरह के मामले से वो गुरेज करना चाह रहे थे, और ऑडियो में जो उन्होंने बड़ा ही कॉम्पैक्ट किस्म का बड़ा शॉर्ट मैसेज दिया है, वो क्लियर कट अपनी जो पॉलिसी है, खासतौर पे जो इस खित्ते के हवाले से सवाल भी उठ रहे थे कि अब तक सुप्रीम लीडर बनने के बाद अब तक उनकी जानिब से कोई बयान क्यों सामने नहीं आया, ये सवाल भी काफी उठ रहे थे। जी, यकीनन उन सवालों का जवाब शायद उन 3 नुकात के क्लियर होने के बाद मिल गया होगा, जिसमें अब अपना हुर्मुज़ को बंद करने का हुक्म दिया गया है, और इसी तरीके से अपने दुश्मन से बदला लेने के हवाले से ये जंग जारी रखने का ऐलान किया गया है। ये मैं समझता हूँ ऐसा मैंडेट है कि जो इस वक्त पासदारान इनकलाब को मिल चुका है, और इसकी रोशनी में माजी में वो जिस तरीके से थोड़ा सा एक लैतो लाल से काम लेते रहे, कि जैसे अभी उन्होंने हुर्मुज़ बंद नहीं की है और वो नहीं कर रहे, ये सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस कंपनियों की हिदायत की रोशनी में एक एक्टिव वार जोन में जो बहरी जहाज है वो दाखिल नहीं हो रहे। लेकिन अब पासदारान इनकलाब के सरबराह के इस मैंडेट के नतीजे में पासदारान इनकलाब को ये बाकायदा हुक्म मिल चुका है कि वो इस आबनाए हुर्मुज़ को एक्टिवली बंद कर दें, ताकि इसे एक इफेक्टिव बारगेनिंग चिप के तौर पे जो है वो खित्ते के ममालिक समेत दुनिया के सामने इस्तेमाल किया जा सके। और आपने देख लिया कि उसका जो फॉल आउट इस वक्त सामने आ रहा है वो किस कदर गंभीर है, कि उसमें पूरा का पूरा गल्फ रीजन तो अपनी जगह मुतासर है, और उसमें इसके साथ साथ कुछ मुल्कों की चांदी भी हुई है, जिसमें रूस शामिल है, और खासतौर पे भारत को जिस अंदाज से एक लाडला मुल्क होने के नाते तेल खरीदने की भी इजाजत दे दी है और रूस को तेल फरोख्त करने की भी इजाजत दे दी है। और ये मैं समझता हूँ वो सॉफ्ट कॉर्नर है। खासतौर पे अगर आप जो ऑप्टिक्स देखें, अभी आज इन जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कॉल कर रहे थे पुतिन साहब को, जो मुख्तलिफ अखबारात ने और वेबसाइट्स ने तस्वीर लगाई हैं, वो बड़ी जुबानी किस्म की तस्वीर हैं, कि ऐसे ही जैसे उनसे बाकायदा कुछ बेग कर रहे हों, कुछ मदद तलब कर रहे हों कि हमें इस मखमसे से निकाला जाए, इस जंग के अलाव को जो इस वक्त हमने दहका लिया है इसकी हिद्दत कम करने में हमारी मदद की जाए। हम आपके लिए ये चीजें जो है ओपन कर रहे हैं, आप अपना तेल जो है वो बेच सकते हैं, और बड़ा मशरूत अंदाज में कि जी जो इस वक्त लोड कर चुके हैं सिर्फ वही फरोख्त किया जाए, नया लोड ना किया जाए, वगैरह वगैरह। तो ये तमाम ऐसे इशारे किनाये इंदिए हैं कि जो इस वक्त अमेरिका की एक कमजोर पोजीशन को वाज़े करते हैं, और उसकी तरफ से एक सफारती दरखास्त जो है उसकी तरफ से एक पेश की जा रही है, जिसको मैं समझता हूँ खित्ते के वो ममालिक जिनका इंटरेस्ट इस रीजन के अंदर है वो बाकायदा स्टडी भी कर रहे हैं। यही वजह है कि आपने पाकिस्तान की प्रो एक्टिव डिप्लोमेसी को इस वक्त बड़ा एपेक्स पोजीशन पे देखा है, कि हमारे जो फील्ड मार्शल और जो हमारे वजीर आजम हैं वो बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे सऊदी तशरीफ ले गए, उनकी वलियत से मुलाकात हुई, और उसके नतीजे में यकीनन ये सारी पोजीशन, ये सारी इस वक्त खासतौर पे जो ईरान के अटैक्स, कंटिन्यूड अटैक्स हैं, वो भी ज़ेरे बहस आए होंगे, और बिलखुसूस जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो हालिया बिल्कुल ज़ेरे बहस आए होंगे। और यकीनन इस हवाले से मुनीर साहब पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के हवाले से आपसे भी मैं जानना चाह रही थी कि आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से ईरान और बाकी जो खलीजी ममालिक हैं उनके दरमियान जो सिफारती कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान को मुआशी और सिफारती लिहाज से काफ़ी चैलेंजेस का सामना भी है। जी बिल्कुल, हम काफ़ी मुश्किल जगह पर हैं, क्योंकि अगर इस जंग में ईरान ने जो कुछ हमले किए हैं खलीजी ममालिकों पे, और वो जो दहशत थी कि शायद सऊदी अरब और खलीजी ममालिक दूसरी तरफ से वो शामिल हो जाएं जंग में, वो बहुत ख़तरा था हमारे लिए, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी में तो हमने कमिटमेंट सऊदी अरब को दी है डिफेंस पैक्ट में, तो वो भी पूरी करनी है। दूसरी तरफ से ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, उनके साथ भी हम दुश्मनी नहीं मोल सकते हैं, तो हमारी डिप्लोमेसी तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम इन दोनों के दरमियान एक खुली जंग रोकें, और हमारी जो ताल्लुकात हैं दोनों के साथ वो उसको मुकम्मल रखना है। बिल्कुल। अच्छा मंसूर साहब, कतर में हमास की क़यादत को जब इसराइल ने टारगेट किया तो सऊदी अरब ने हिफ्ज़ मातकदम के तौर पर पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील कर ली। जो नए इत्तेहाद के हवाले से हम बात कर रहे थे वो तो हमें पहले ही नज़र आना शुरू हो गए थे कि इस खित्ते में अब नए इत्तेहाद भी बनना शुरू होंगे, और ख़ास तौर पर डिफेंस डील्स के हवाले से। अब इस जंग के बाद क्या जो बाकी खलीजी ममालिक हैं वो भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अमरीका के साथ जो डिफेंस डील है उससे हटकर भी कहीं और देखना चाहिए?
جی میں سمجھتا ہوں بڑا آئی اوپنر ہے، خاص طور پہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو ڈیفنس ڈیل ہے، اس کے بعد سے بھی بہت سارا بیک ڈور پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوئی تھی کہ جس کو دیکھتے ہوئے اس نوعیت کی خبریں آتی رہی ہیں کہ شاید یو اے ای سمیت دیگر ممالک بھی جو ہیں وہ پاکستان کو اس ڈیفنس ڈیل کے حوالے سے اپنا جو اسپیکٹرم وسیع کریں، لیکن کیونکہ اس وقت یو اے ای سمیت دیگر جو کچھ ممالک تھے وہ اسرائیل کے کیمپ میں زیادہ چلے گئے تھے، تو شاید وہ معاملہ مٹیریلائز نہیں ہو سکا، کیونکہ اسرائیل نے ممکن ہے انہیں اس جی معاہدے میں داخل ہونے سے روکا ہو یا اپنی ایک تحفظ کی یقین دہانی کرائی ہو، لیکن اب دیکھ لیا گیا ہے کہ ان کی تحفظ جو ہے وہ بھی اس وقت سرے بازار یعنی چوک میں جو اوریاں دکھائی دیتا ہے، اور خاص طور پہ امریکہ کی سیکورٹی امبریلا جو ہے وہ تو پہلے ہی 2 حلوں میں جو ہے وہ واشگاف ہو گئی تھی۔ تو اب یقیناً ایک بڑا گولڈن چانس ہے ان ممالک کے لیے، اول تو انہیں اپنی داخلی جو ایک پوزیشننگ ہے خاص طور پہ دفاع کے حوالے سے وہ اسٹرینتھن کرنا ہوگی، یعنی اس وقت ان کی جو ایک سیریمونیل آرمیز ہیں اگر وہ واقعی اپنا ایک انڈیپینڈنٹ دفاع چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہیں بھی بیف اپ کرنا ہوگا، اپنے لوکلز کو انڈکٹ کرنا ہوگا، یا کسی کے ساتھ کوئی جو اسٹریٹجک پیکٹ کرنا ہے اپنے اس دفاع کے حوالے سے اس کو فورٹیفائی کرنے کے لیے وہ بھی کرنا ہوگا۔ لیکن یقیناً اس جنگ کے بادل چھٹنے کے بعد جو خطے کے ممالک ہیں جب مل بیٹھیں گے آپس میں نوٹس ایکسچینج کریں گے تو اس میں ایک نئے الائنسز جو ہیں خاص طور پہ ڈیفنس کے حوالے سے وہ یقیناً آن دا ٹیبل ہوں گے، آن دا کارڈز ہوں گے۔ اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت بھی پاکستان کی خاص طور پہ جو ریسنٹ پاس میں جو ایک ملٹری ڈپلومیسی بڑی ایکٹیولی جاری رہی ہے وہ بڑی ہی کامیابی سے جو ہے وہ آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان کوئی بھی ایک اسٹرانگ پوزیشن یا ایک ایسی ڈیفائنڈ قسم کی پوزیشن جو ہے وہ لینے سے تھوڑا سا احتراز برت رہا ہے، تاکہ پاکستان کا وہ جو ایک جی نیوٹرل جی سیویئر کا جو ایک کانسیپٹ ہے یا جو اس کا امیج ہے وہ کسی طریقے سے اس جنگ کی وجہ سے کمپرومائز نہ ہو۔ اسی وجہ سے آپ نے ایران کے حوالے سے اور سعودی عرب کے حوالے سے بڑا ہی ایک ٹائٹ روپ پاکستان کا جو موقف ہے جی جی وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو کامیاب ڈپلومیسی ہے اس کی ایک ضمانت سمجھا جاتا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جس طریقے سے سعودی عرب بہت زیادہ پاکستان کا شکر گزار بھی ہے، بالخصوص جب ابتدائی حملوں میں یہ بات سامنے آئی کہ ارامکو پر ایران نے حملہ کیا ہے تو پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے ہی سعودی عرب کو یہ اطلاع دی گئی کہ یہ ایران نے حملہ نہیں کیا بلکہ ملک کے اندر سرگرم موساد کے ایجنٹوں کی طرف سے جو ہے وہ اسرائیل کے ذریعے حملہ کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ چیز تھی کہ جس کے بعد ایران کا جی سعودی عرب کا جو ایران کے حوالے سے فوری امیج تھا وہ کسی طریقے سے کلیئر ہوا، اور اسی وجہ سے اور آپ نے اس کے دیکھا کہ بعد ان سعودی کے عرب ایجنٹس بھی گرفتار کیے گئے تھے، جس کے بعد تصدیق کی مہر بھی ثبت ہو گئی کہ اسرائیل اس تمام تر معاملے میں انوالو ہے۔ اچھا منیر صاحب، عرب ریاستوں کے حوالے سے جو ان کی ڈپلومیسی کی جو پالیسی رہی ہے اور خاص طور پر اس جنگ کے دوران جو ان کی جانب سے محتاط پالیسی کی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، آپ کے خیال میں وہ کتنا عرصہ مزید اس چیز سے نیوٹرل رہ سکیں گے کہ وہ ڈائریکٹ اس جنگ میں انوالو نہ ہوں؟ اور اگر وہ ہوتے ہیں اس جنگ میں ڈائریکٹ انوالو تو یقیناً ان کی معیشت، ان کی ٹورزم، اس پر بہت کاری ضرب لگے گی۔ جی دیکھیے، ہماری کوشش تو یہی رہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ یہ خلیج کے جو ممالک ہیں وہ اس جنگ میں شامل نہ ہو جائیں، تو اس لیے ہم نے بالکل دونوں طرف کو سمجھانا تھا ایرانیوں کو کہ آپ نے جو حملے آپ نے کیے ہیں وہ روک دیں، آپ کا بدلہ ان خلیجی ممالک سے نہیں ہے، آپ کی لڑائی ہے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ۔ اور دوسری طرف سے ہم نے جو ہمارے دوست ہیں سعودی عرب ہے اور جو باقی جو خلیج کے ممالک ہیں ان سے یہ بھی ہم نے کوشش ہماری یہ رہی ہے کہ وہ اس میں شامل نہ ہوں اور اپنا ہاتھ تھاما بالکل رکھیں اور اس جنگ کو بند ہونے دیں۔ اس کے بعد میں ایک معاہدہ شاید ہم کر سکتے ہیں کہ آپس میں سیکیورٹی ایشورنسز ہونی چاہیے دونوں طرف سے کہ آپس میں ہم حملہ نہیں کریں گے ایک دوسرے پر۔ بالکل بالکل۔ اچھا منصور صاحب، جس طرح امریکہ نے دھمکی بھی دی تھی کہ ایران کی بندرگاہوں پر حملہ کیا جائے گا، اگر ایسا ہوتا ہے تو ایران بھی یقینی طور پر خطے کی دیگر بندرگاہوں کو نشانہ بنائے گا، اس کے عالمی سطح پر آپ کیا نقصانات دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہے، اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے اندر اس وقت جو دبئی میں ایک ان کی جبل علی پورٹ ہے، پھر اس کے بعد ان کے یو اے ای کے اندر یا ادروائز جی جو اس وقت بحیرہ احمر میں جو مختلف پورٹس ہیں
وہ اگر ہٹ ہوتی ہیں، عمان کی ان کے بھی نشانوں عمان پر، کی بھی سلالہ عمان کی پورٹ پہ بھی، ہوا تھا. جی جی. تو ایسی صورت میں ایک بڑی تباہی جو ہے، خاص طور پہ ان خطوں کا، ایک تو بنیادی طور پہ انفراسٹرکچر ویسے ہی بڑا ویک ہے، اور یہ بڑی محنت سے انہوں نے تشکیل دیا ہے، اور اس کو اگر اس طریقے کے جنگ کی نظر کر دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے ری بلڈ کرنے میں ایک لمبا وقت لگے گا. اور ساتھ ساتھ یہ جو متبادل راستے موجود ہیں، یہ جو پورٹس موجود ہیں، ایسی صورت میں سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ پورا ریجن جو ہے، یہ کوئی پروڈکشن تو وہاں ہوتی نہیں ہے، یہ اپنا پانی تک تو ڈی سیلینیشن پلانٹ سے حاصل کرتے ہیں، اور اپنے وہاں ہر چیز بات باہر سے آتی ہے. تو ان کی جو پورٹس کو اگر خدا نخواستہ اس نوعیت جی کا نقصان پہنچ جائے تو یہ تو ایک لحاظ سے بالکل جسے کہنا چاہیے ایک بند گلی میں آ کھڑے ہوں گے، کہ جس میں ان کے پاس کسی قسم کا کوئی سرمایہ، کچھ سیٹ اپ نہیں ہوگا جس کے نتیجے میں اپنی یہ روزمرہ کی زندگی کو بھی چلا سکے. تو اس خوفناک منظرنامے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک سینٹی پرویل کرے، اور ایران جو ہے رد عمل کے طور پہ بھی میں سمجھتا ہوں اسے ان اہداف کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے کہ جو اس وقت ایران کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل اور امریکہ کے نشانے پر ہیں. بالکل. جنگ تو بذات خود بھی ایک خوفناک چیز ہے، کیونکہ اس سے صرف دو ممالک نہیں، بہت سارے ممالک بیچ میں انوالو ہوتے ہیں اور زیادہ اثر وہاں کی عوام پر پڑتا ہے. بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب اور منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک سے واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ میں تباہی کے بعد اب امریکی صدر کی جانب سے G7 رہنماؤں کے اجلاس میں دعویٰ کیا گیا کہ ایران ہتھیار ڈالنے کے قریب ہے. ٹرمپ کے مطابق ایران میں اب کوئی ایسا اعلیٰ عہدیدار باقی نہیں رہا جو ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر سکے، جبکہ گزشتہ روز ایرانی صدر مسعود پیزشکیان سے ٹیلی فون پر رابطے کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہمراہ سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے ملے، تو اس پیش رفت کو ایران کی جنگ کے تناظر میں کافی اہمیت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. دوسری جانب کراچی میں گورنر کی تبدیلی بھی اس وقت کافی خبروں میں ہے. نہال ہاشمی نے گورنر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا، مگر MQM پاکستان کی جانب سے خدشات کا اظہار کیا گیا، اور MQM رہنما فاروق ستار نے کہا کہ بالا ہی بالا فیصلہ ہو رہا ہے اور یک طرفہ فیصلے کے بعد حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. مگر ذرائع بتاتے ہیں کہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی تبدیلی کے معاملے پر وفاقی حکومت نے MQM کو گزشتہ سال نومبر میں ہی آگاہ کر دیا تھا. اس کے علاوہ بانی PTI کی صحت کے حوالے سے بھی کافی خدشات موجود ہیں، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ حکومت بانی کی آنکھ کا علاج ان کی مرضی کے معالج سے کروانے سے انکاری کیوں ہے؟ کیا موجودہ حالات میں سیاسی قیادت کا ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماضی کے اختلافات کو بھلا کر ایک پیج پر اکٹھے ہو جانا چاہیے؟ ان تمام ایشوز پر ہم بات کریں گے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر دفاع خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ خرم صاحب آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گی کتنی اہمیت کا حامل ہے موجودہ صورتحال میں، اور اس کے کیا نتائج ہمیں اب تک نظر آئے ہیں یا آنے والے دنوں میں نظر آ سکتے ہیں؟ جی، دورہ تو انتہائی اہم ہے کہ خطے کی جو صورتحال ہے، جس میں جو امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر حملہ ہے، اس کے بعد ایران نے جس طرح بہت ہی ٹارگیٹڈ طریقے سے خلیج کے ممالک پر جو حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں معیشت مفلوج ہو گئی ہے ان تمام اس پورے علاقے کی، اور ایران نے جس طرح آبنائے ہرمز کو بلاک کیا ہے، تو یہ سارے ایشوز ایسے ہیں جس میں جو پچھلے موسم گرما میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو باہمی دفاع کا معاہدہ ہوا تھا، اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے. اور ابھی چونکہ اس معاہدے کی تفصیلات پوری طرح طے نہیں ہوئی تھی، لیکن صورتحال نے اب دونوں ممالک کو اس نہج پہ لا کھڑا کیا ہے کہ ہمیں اس کی تفصیلات بہت جلد جو ہے وہ اس پہ مزید گفتگو کر کے، تو اسی لیے یہ گفتگو ہوئی کہ غالباً ایسے ایشوز تھے جس میں پاکستان کا جو ایک بہت ہی اس وقت کلیدی سفارتی کردار ہے، جس میں ہم بیک وقت ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھتے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھتے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں. تو پاکستان کا جو کمیونیکیشن کا رول ہے مختلف ممالک کے درمیان، وہ بھی اب انتہائی اہم ہو گیا ہے. تو ابھی جو اس دورے کے جو نتائج ہیں وہ فوری طور پہ تو ہمارے سامنے نہیں آئیں گے، لیکن یہ بہت ہی اچھی بات ہے
کہ پاکستان اور سعودی عرب کی جو اعلیٰ ترین قیادت ہے وہ مستقل مشاورت میں ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں تاکہ ہم بہت جلد از جلد اس جنگ سے نکل بھی سکیں. اور دوسرا جو آئی تھنک جس کی طرف کم گفتگو ہوتی ہے کہ اس جنگ کے بعد کے جو ارینجمنٹس ہوں گے عسکری بھی اور معاشی بھی, اس پر بھی ابھی سے گفتگو کا آغاز کر دیا گیا ہے. اچھا ویسے تو کہا جا رہا تھا کہ اس جنگ کو رکوانے میں یا آپس میں بات چیت کرنے میں چائنا اور رشیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, لیکن مسعود پیزشکیان صاحب کی جو ایکس پر پوسٹ تھی اس میں انہوں نے پاکستان کی قیادت کا بھی ذکر کیا کہ ان کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں ہیں. تو ایران اور سعودی عرب کے ایک دوسرے پر اٹیک نہ کرنے کے حوالے سے جو آپس کی بات چیت ہے اس میں بھی پاکستان اہم رول ادا کر رہا ہے. جی بہت زیادہ, اور یہ تو اب چونکہ آپ نے بتایا اپنے ناظرین کو کہ یہ بات جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے اب اپنی پوسٹ میں بھی کہی ہے, لیکن اس سے پہلے بھی جب پچھلے ہفتے پاکستان نے وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے بات کی تھی تو اس کو فوری طور پر ایران کی طرف سے اس کی تصدیق کی گئی تھی کہ یہ ایسا ہوا ہے کہ جو پاکستان نے کہا ہے کہ ایران جو ہے وہ سعودی عرب پر کسی قسم کا حملہ نہ کرے, کیونکہ یہ جو دونوں کلیدی ممالک ہیں اپنے سائز کے لحاظ سے, اپنے جو تیل کے ریزروز ہیں ان کے لحاظ سے, بڑی جو ہے آبادی رکھنے کے لحاظ سے, تو ہر لحاظ سے یہ دو ممالک جو ہیں یہ ان کا جو سائز ہے, ان کی دنیا میں اہمیت ہے, اس کی وجہ سے بہتر یہی ہے کہ جلد از جلد ان کے درمیان جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایک دوسرے پر حملہ کر کے کوئی مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے, تو پاکستان نے اس میں بہت کلیدی کردار ادا کیا اور اس کی وجہ سے بھی. لیکن یہ پاکستان کا کردار جو ہے یہ بھی میں آپ کے ناظرین کو ضرور چاہوں گا بتانا کہ یہ پچھلے سال بھی جب امریکہ نے حملہ کیا تھا ایران کے اوپر تب بھی پاکستان کا یہ کردار موجود تھا, اور اس وقت بھی یہی اسی قسم کی جو انٹرسیشن تھی وہ پاکستان نے کی تھی. تو پاکستان جو ہے اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو کسی جنگ میں انوالو بھی نہیں کیا, لیکن سب فریقین کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھے ہیں, کمیونیکیشن جو ہے مستقل رکھی ہے, تاکہ پاکستان جو ہے وہ اپنے مفادات کا سب سے پہلے دفاع کرے گا, اپنی آبادی کا دفاع کرے گا, لیکن جہاں ہمارے جو دوست ممالک ہیں اور ہمسائے ممالک ہیں ان کے درمیان اگر امن قائم ہو سکتا ہے تو پاکستان بھی اپنا کردار اس میں ادا کرے گا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور خرم دستگیر صاحب, جس طرح ایران کی موجودہ جو قیادت ہے, جو نئے ان کے روحانی لیڈر ہیں, ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنے شہیدوں کے خون کا بدلہ لیں گے, خاص طور پر جو میناب اسکول کی بچیاں ہیں ان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا. اب اگر ایران, کیونکہ ایران نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ جن ممالک میں امریکہ کے اڈے موجود ہیں وہاں ہم ٹارگٹ کریں گے, اگر ایران اسی طرح ان حملوں کو جاری رکھتا ہے تو پھر پاکستان ان خلیجی ممالک اور ایران کے درمیان میں مفاہمت کو کس طرح برقرار رکھ پائے گا؟ جی دیکھیے, ایران نے حالیہ دنوں میں کچھ تھوڑی سی ریفائن کیا ہے کہ ایران ان ملکوں پر حملہ کیا کرے گا جن کے اڈے ایران پر حملے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. تو جہاں اگر اڈے موجود بھی ہیں لیکن اگر وہ ایران پر حملے کے لیے استعمال نہیں ہو رہے تو غالباً وہاں پھر کچھ فلیکسیبلٹی ایران کی طرف سے موجود ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ دیکھیے, جب تک ایران پر اتنی بھیانک بمباری ہو رہی ہے, صرف اسکول کا معاملہ تو نہیں ہے نا جی, جس طرح ہم نے دیکھیے قیامت کا منظر تھا پچھلے ہفتے جو ہم نے تہران میں دیکھا کہ صبح کے وقت جب ان کے جو آئل سٹوریج کے اوپر حملہ کیا گیا اور وہ آگ اتنی زور سے پھیلی کہ جو تہران کا جو پورا آسمان تھا وہ تاریک ہو گیا دن کے وقت. تو یہ جو اس طرح کی بھیانک بمبنگ ہے, جب تک وہ ہوتی رہے گی تب تک تو اسی قسم کے بیانات آئیں گے. تو امریکہ بھی اگر اس معاملے میں کچھ اپنی بمباری کم کرتا ہے یا اس پہ کچھ نظر ثانی کرتا ہے, پھر آپ دیکھیں گی کہ ایران کی جو قیادت ہے, ظاہر ہے ان کا بھی تو سب سے پہلا مفاد یہی ہے کہ وہ اپنی زمین کا دفاع کریں, اپنے لوگوں کا دفاع کریں. تو لہذا ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ کچھ نرمی کا اظہار ہوگا. لیکن جب تک یہ ہو رہا ہے, اس میں ایک جو فیکٹر ہے جو کہ ابھی ایران کے کچھ عمائدین کی طرف سے گفتگو ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں, یہ ان کا ایک کیلکولیشن ہے کہ یہ جو جنگ ہے اگر اس اجلت میں کیا گیا سیز فائر
جو ہے وہ ایران کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک سیز فائر ہوتا ہے اور بند کر کے امریکہ وہاں سے نکل جاتا ہے تو ایران کو یہ ضرور ایک ہم کہہ سکتے ہیں خدشہ ہے کہ پھر 6 مہینے بعد دوبارہ اسرائیل جو ہے وہ چڑھ دوڑے گا ایران کے اوپر. تو لہذا وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس جنگ کو ایک منطقی نتیجے پہ اس طرح پہنچایا جائے کہ جو امن آئے وہ امن دیر پا امن ہو. یہ اگرچہ ابھی بہت ایک مشکل ٹارگٹ ہے جس کو ایران حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ امریکہ کی جو ڈسٹرکٹیو کیپیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیکن یہ اب اس وقت جو ہے وہ یہاں آ کے امریکہ اور اسرائیل کے مفادات جو ہیں وہ اب آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہو گئے. اسرائیل تو چاہے گا کہ ایران کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے اور وہاں کچھ نہ بچے، لیکن امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کے معاشی مفادات ہیں، امریکہ کے جو ایلائز ہیں ان کے معاشی مفادات ہیں، اور امریکہ کے ایلائز جو ہیں وہ صرف گلف میں نہیں ہیں، یورپ میں اور مشرقی ایشیا میں جاپان ہے، دوسرے ممالک ہیں جن کو بہت نقصان ہو رہا ہے اس انرجی انسرٹنٹی سے اور جو توانائی میں رکاوٹ آئی ہے. تو لہذا امریکہ کے انٹرسٹ جو ہیں وہ اسرائیل سے بہت زیادہ وسیع تر ہیں. تو اب وہ علیحدہ علیحدہ ہونا شروع ہو گئے ہیں 2 ہفتے کی جنگ کے بعد. اسرائیل تو چاہے گا کہ جی بالکل تباہی کر دی جائے اور کچھ نہ بچے، لیکن امریکہ اب یہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو یہ بھی چیز اس وقت ری کیلکولیشن جاری ہے. دوسرا، امریکہ کے اندر بھی جب اب پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ تقریباً دگنی ہوئی ہیں تو وہاں بھی اندرونی طور پر بھی ایک سیاسی طوفان اٹھا ہے کہ بھئی اس جنگ کو جو ہے ختم کیا جائے. لیکن یہ ضرور ہے جیسا میں نے کہا کہ یہ جو بھی نیگوسیشن ہوگی مستقبل میں وہ اسی بنیاد پر ہوگی، کوئی دیر پا امن قائم کیا جائے. اس طرح تو یہ نہیں ہو سکتا جس طرح ابھی 8 مہینے پہلے جو ہے بمباری ہوئی اب دوبارہ شروع ہو گئی ہے تو 8 مہینے بعد دوبارہ شروع ہو جائے گی. یہ جو چیز ہے یہ دیر پا امن، آپ نے بالکل صحیح بات کی، دیر پا امن بہت ضروری ہے. خرم صاحب، کچھ سیاسی جنگ کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں اپنی. کامران ٹیسوری صاحب کو کیوں گورنر کے عہدے سے ہٹایا گیا؟ ایم کیو ایم تو ناراض ہو گئی ہے. جی، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی انتخابات کے فوراً بعد پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون نے، جس انڈرسٹینڈنگ کے تحت آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کے گورنر ان کی طرف سے جو نامزد کردہ لوگ ہیں وہ اس وقت گورنر ہیں. تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی. ایم کیو ایم چونکہ ہماری ایک بڑی ایلائٹ پارٹی ہے، وہ بڑے ہمارے لیے بڑے قیمتی ہواری ہیں، تو لہذا انہوں نے اس انڈرسٹینڈنگ پہ اس وقت جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا تھا. اس کے نتیجے میں جو ہے 2 سال سے زائد ہو گئے. اس کی جو میں سمجھ پایا ہوں، اگرچہ جو وفاقی حکومت کے وزراء ہیں وہ بہتر آپ کو توجہ دے سکیں گے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان جو کراچی میں ایک ٹسل ہے یا ان کے درمیان ایک رسہ کشی ہے، تو اس میں غالباً یہ مسلم لیگ نون کے گورنر کی موجودگی سے ہماری توقع یہ ہے کہ اس رسہ کشی میں کمی آئے گی، اور جو اصل مقصد ہے کہ کراچی کے عوام تک کوئی ریلیف ترقی کی صورت میں وفاقی حکومت پہنچائے، اس میں بھی آسانی پیدا ہو. اس رسہ کشی کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو مجبور کیا گیا پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ گورنر کو تبدیل کیا جائے، کیونکہ یہ رسہ کشی پچھلے کچھ مہینوں میں کافی زیادہ ہو گئی ہے. جی، تو یہی کوشش تھی کہ اصل مقصد تو سیاسی رسہ کشی نہیں ہے، اصل مقصد تو کراچی کے عوام کی خدمت ہے، جس کی پہلی ذمہ داری تو صوبائی حکومت پر آتی ہے، لیکن وفاق پورے پاکستان کی حکومت ہے. تو لہذا کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے رسہ کشی کم کر کے کراچی کے شہریوں کو ریلیف دیا جائے. لیکن خرم صاحب، کامران ٹیسوری صاحب کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے کہ کافی بیلنسڈ انداز میں کام کر رہے تھے اور کراچی کے عوام کے لیے بھی وہ کافی کام کر رہے تھے، تو پھر کوئی وجہ تو ہونی چاہیے تھی ان کو ہٹانے کے لیے. دیکھیے، یہ جیسا میں نے کہا اس کی سیاسی وجوہات بھی ہیں، اس کی ترقی کی وجوہات بھی ہیں. مسلم لیگ نون کی اپنی جماعت کی طرف سے بھی ایک بڑا پریشر تھا کہ جس طرح پنجاب کے صوبے میں پیپلز پارٹی کے گورنر موجود ہیں تو مسلم لیگ نون کا بھی ایک جو ہے سیاسی نمائندہ وہاں موجود ہونا چاہیے وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں. تو بہت ساری کوئی ایک وجوہات سیاسی فیصلوں کی کم ہی ہوتی ہیں، جب یعنی میں کہوں گا زیادہ وجوہات اکٹھی ہو جاتی ہیں پھر فیصلہ ہو جاتا. ٹھیک ہے. اچھا، عمران خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے بھی اس وقت اپوزیشن کی جانب سے کافی تنقید کی جا رہی ہے کہ حکومت صحیح علاج کی طرف نہیں جا رہی اور جو ان کے ذاتی معالج ہیں ان کو بھی شامل نہیں کیا جا رہا.
حکومت کیوں ان کی ذاتی معالج کو شامل نہیں کر رہی؟ ایک ڈاکٹر کو ہی ٹیم میں شامل کرنے کی بات ہے. جی دیکھیے، ان کے جو ذاتی معالج ہیں وہ آنکھوں کے ماہر نہیں ہیں. تو جب بانی چیئرمین کا پچھلی دفعہ ہوا معائنہ، تو اس وقت ان کی بانی چیئرمین کی جماعت سے پوچھا گیا کہ آپ کس آنکھوں کے ماہر کو ریکمینڈ کرتے ہیں، تو انہوں نے پھر جو ہے اس ماہر کا نام دیا تھا جنہوں نے پھر بانی چیئرمین کا معائنہ کیا، اور جن کے نام سے پھر وہ رپورٹ جو ہے وہ باقاعدہ پبلک بھی ان کے دستخط سے. تو لہذا جو ان کے ماہر نے ہمیں نام دیا تھا اس کو ہم نے پوری طرح اس کو فالو کیا، ان کا معائنہ کروایا. اور سب سے دلچسپ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ پوری آنکھ کا تنازعہ کھڑا ہوا ایک وکیل کی غلط رپورٹ سے. حالانکہ اس وکیل کی رپورٹ سے 3 ہفتے پہلے آنکھ کا علاج بالکل وقت پر ٹائملی شروع کر دیا گیا تھا. یعنی وکیل صاحب کی رپورٹ آنے سے پہلے 24 جنوری کو وہ علاج جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا تھا، اور اب اس کے جو ہے وہ 2 انجیکشن ہو چکے ہیں. ان کی آنکھ بالکل ٹھیک ہے. اور اب تو خیر سیاسی تاریخ میں یہ جملہ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہی نا اس چیز پہ خرم صاحب. جی ان کی فیملی کو تو ابھی بھی خدشات ہیں. اگر وہ کسی ڈاکٹر کو ریکمینڈ کر رہے ہیں، اگر وہ آنکھ کے ڈاکٹر نہیں بھی ہیں، تو وہ رپورٹس تو بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے. نہیں دیکھیے، ہم صرف مفروضوں پر تو نہیں کہہ سکتے نا. جو ان کی آنکھ کا معاملہ تھا وہ آج خود دیکھ کر اس کا علاج شروع کر دیا گیا. میری یہ ضرور توقع ہے کہ آنے والے کچھ ہفتوں میں جو ان کے خاندان کی ملاقاتیں ہیں وہ دوبارہ شروع ہو جائیں گی، جس سے ان کے خاندان کو بھی تسلی ہوگی اور اوور آل وہ بھی آ کر ملک کو تسلی دیں گے. میں آپ کو یہ بھی یاد کراؤں کہ آخری خاندان کی ملاقات جب 2 دسمبر کو ہوئی تھی، ان کی ہمشیرہ ان سے ملی تھی. 2 دسمبر کی ملاقات کے بعد بانی چیئرمین کی ہمشیرہ نے ان کی آنکھ کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، اور کہا تھا کہ خان صاحب بالکل صحت مند ہے. ہاں، تو اس کے بعد جو ہے یہ ایشوز کھڑے ہوئے ہیں. اگر دوبارہ سے ان کی ملاقاتیں شروع ہوں گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خان صاحب بالکل صحت مند ہیں اور وہاں موجود ہیں. جو ان کو عدالت نے سزا دی ہے وہ اس وقت وہ سزا کاٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن علیمہ خان تو یہ کہہ بھی چکی ہیں کہ ہم کسی کا نام نہیں لیں گے لیکن حکومت ہمارے بھائی کا علاج کرا دے. آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت علاج کروا رہی ہے اور اگلی بار وہ سیٹسفائیڈ بھی ہوں گے اس چیز سے، لیکن اگر وہ ابھی تک اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں تو یقیناً کوئی تو وجہ ہوگی کہ وہ بار بار اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں. دیکھیے، اپوزیشن کا تو کام ہے کہ وہ ایشوز کو اٹھائیں. ابھی دیکھیے نا، اپوزیشن لیڈر نے قومی اسمبلی میں کہا کہ اگر افغانستان کو کچھ ہوا تو پاکستان نہیں رہے گا. پھر جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ ایران کو کچھ ہوا تو پاکستان نہیں رہے گا. تو دیکھیے، ان کا تو کام ہے ایشوز کو اٹھانا. صرف سوال یہی ہے کہ یہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں یا دوسرے ملکوں کی سیاسی جماعتیں ہیں. اسی طرح سے جو اپوزیشن ہے وہ مختلف حوالوں سے ان کا کام، جس طرح میں نے کہا، وہ ایشوز اٹھانا ہے ان کا کام. لیکن یہاں ہمارے پاس ایک ایسی اپوزیشن ہے جو جب پاکستان کو ان کی ضرورت پڑی ہے، جب انہیں یہ ضرورت تھی کہ پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ آ کر کھڑے ہوں، وہ اس قسم کی توجیحات پیش کرتے ہیں. تو ان سے بھی یہی توقع ہے کہ کچھ سنجیدگی سے اس پر غور کریں. یہ خوشائند بات ہے جو میں کچھ سن رہا ہوں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ قومی اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اور دوسری کمیٹیاں ہیں ان میں دوبارہ سے شرکت شروع کریں گے، کیونکہ وہ پروسیس کا حصہ بنیں گے. تو پھر ان کے بھی جو اعتراضات ہیں وہ دور ہوں گے اور ملک بھی آگے چلے گا، اور ہم آپس میں گفتگو کے ذریعے ایک بہتر جو ہے ورکنگ ریلیشن شپ قائم کر سکیں گے. اور یہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے ہی ہوگا کہ بہتر ورکنگ ریلیشن شپ قائم رہ سکے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ پاکستان کے مفاد کی بات ہے. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، ہمارے ساتھ آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیں، اللہ حافظ.